اس کے باوجود پرہیز اس لیے کرنا ہے کہ سرکار نے دوسری وجہ بیان فرمائی، وسوسے اس سے آتے ہیں، یعنی حمام میں پیشاب کرنے کی وجہ سے انسان کے عادت اور فطرت وسوسہ انداز بن جاتی ہے۔ وسوسے کیسے؟ ایک بالکل عام بات جو اس حدیث پاک سے سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کو یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے پیشاب یہاں کیا تھا، ہو سکتا پھیل گیا ہو، اور وہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا وضو کر کے، اسے خیال آئے گا ارے شاید میں پانی بہایا تھا یا نہیں بہایا تھا، پھر یہ خیال آیا تھا پانی تو بہایا تھا لیکن ہو سکتا پیشاب ادھر گیا تھا، اس جانب پھیل گیا اور میں وہاں پاؤں رکھ کے آ گیا اور میرے پاؤں کو اب پیشاب لگا ہوا ہے۔ مختلف قسم کے وسوسے، اب نماز نہیں ہوگی وسوسے ہوتے رہیں گے۔ تو یہ وسوسے یہی نہیں، بہت ساری زندگی میں بھی آ سکتے ہیں۔ سرکار نے عام فرما دیا، حمام میں پیشاب کرنے کی وجہ سے وسوسہ پیدا ہونے کی بیماری آ جاتی ہے، فطرت ہو جاتی ہے۔ اب آدمی کیا کرے گا؟ اپنے بچوں پہ شک کرے گا، بیوی پہ شک کرے گا، ماں باپ پہ شک کرے گا، مزاج شکی بن جائے گا، وسوسوں کا بن جائے گا، زندگی دوبھر ہو جائے گی۔ تو یہ دوسری علت ہے۔ تو یہ علت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حمام میں پیشاب کرنے کی بیان فرمائی۔ اس سے بہرحال پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اوپر بھی ایک روایت میں حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا کہ بہتے پانی کی جگہ ضرورت نہ کی جائے۔ آج کل یہ عام ہے کہ جب گرما کا موسم آتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کیا کہا جائے، نعوذ باللہ، لوگ سوئمنگ پول وغیرہ تیرنے کے لیے جاتے ہیں، وہی پانی میں پیشاب کر لیتے ہیں۔ کئی جگہ ایسا ہو رہا ہے معاذ اللہ، اور لوگ تیر رہے ہیں پھر غسل کر کے آ رہے ہیں۔ یہ پانی میں جا رہے ہیں تیرنے کے لیے پھر پیشاب میں تیر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ غور کرنا چاہیے آدمی کیا غلطی کر رہا ہے، اسی لیے ایسی جگہ جانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسا ہو رہا ہے عموماً، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، باولیوں میں ہو یا کسی بھی جگہ جو پانی غسل کا، نہانے کا یا پینے کا ہوتا ہے، ایسی جگہ نجاست نہ کی جائے۔ اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ زندگی تو گزر جائے گی لیکن موت کے بعد کیا جواب دیں گے، اس بارے میں بھی ذرا فکر کر لینی چاہیے۔ اور اس باب کی اور ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں لقیت رجلا صحیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک ایسے آدمی سے ملا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے۔ کیسے تھے؟ کما صحیبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا زیادہ سرکار کی صحبت میں رہا کرتے تھے، ویسے ساتھ رہنے والے ایک صحابی سے میں نے ملاقات کی۔ انہوں نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمتشط احدنا کل یوم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کنگا کرنے سے منع فرمایا۔ کنگھی روزانہ کرنا، بال روزانہ سنوارنا، یہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتیں روزانہ بھی کر سکتی ہیں اور زیادہ بھی کر سکتی ہیں، ایک دن میں کئی بار بھی کر سکتی ہیں، چونکہ عورتوں کے لیے زینت زیب دیتی ہے، مردوں کے لیے زیادہ زینت زیب نہیں دیتی، تو اسی لیے روزانہ کنگھی کرنے سے سرکار نے منع فرمایا۔ اور جامع ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن آڑ ایک دن کنگھی کرنا سنت ہے۔ سرکار ایک دن آڑ ایک دن کنگا فرمایا کرتے تھے، تو روزانہ کرنے سے سرکار نے منع فرمایا۔ او یبولا فی مغتسلہ، اور اس سے بھی منع فرمایا کہ غسل کی جگہ میں پیشاب کریں۔ یہ اس باب سے یہ جملہ مناسبت رکھتا ہے، اس وجہ سے حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا۔ تو اس حدیث پاک پر اگر آج کے ماں باپ عمل کریں گے تو بچوں کو، اپنی اولاد کو بڑے فتنوں سے بچا سکتے ہیں۔ آج کل دیکھیے کہ خاص طور پر جب بچے بڑی عمر کے ہونے لگتے ہیں، ان کو عادت ہو جاتی ہے سنورنے کی، پاؤڈر لگانے کی، کنگھا کرنے کی اور پرفیوم استعمال کرنے کی، بہترین کپڑے پہننے کی۔ جب عمر 14-15 سال کو پہنچتی ہے تو بننے سنورنے کی عادت بچوں کو زیادہ ہونے لگتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ بے خودی، بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو یہ بچوں کی تربیت کی طرف ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ یہ بچے اس عمر میں جب بننے سنورنے لگتے ہیں تو اب سمجھیں کہ یہ کسی برائی میں مبتلا ہونے والے ہیں، گویا کہ ایک ریڈ سگنل ہے، یہ دے رہے ہیں، ہمیں اشارہ دے رہے ہیں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ ابھی ان پہ پابندی لگا دینی چاہیے۔ سرکار نے کتنا کمال ہے ہمارے آقا کا، کیسی شان ہے، تربیت کیسی، ایک ایک لفظ میں سرکار نے کیسی تربیت کا طریقہ بتایا کہ فساد کی جڑ مٹا دی۔ ایک دن آڑ ایک دن کنگا کرے، تو ظاہر ہے کہ ایک دن آڑ ایک دن کنگا کرے گا تو ایک دن سارا اس کے بال بکھرے رہیں گے، بال بکھرے رہیں گے، نفس مرے گا، نفس مرے گا۔ نفس چاہے گا کہ میں بال سنواروں، لیکن دین چاہے گا کہ نہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ تو اب ایسے موقع پر جب اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ خود کہے گا کہ کون مجھے دیکھے گا، کون میری تعریف کرے گا۔ جب بال سنورے ہوئے ہوں گے
تو پھر اس کی طبیعت بھی چاہے گی، نفس بھی ورغلائے گا، تو اچھا نظر آ رہا ہے، یہ آئینے میں دیکھیے فلاں، یہ سارے فسادات کو جو پیدا ہونے والے ہیں سرکار نے ایک جملے میں مٹا دیا، فرما دیا ایک دن آڑ ایک دن کنگھا کریں۔ روزانہ کنگھا کرنے سے سرکار نے منع فرمایا ہے۔ یہ چند ابواب ہیں ابو داؤد شریف کے۔ اس کے بعد سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع کرنے کا عنوان آ رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں تفصیل اگلی نشست میں بیان کی جائے گی۔